بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ طاسیم میم۔ طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فولت اعناقهم لها خاضعین۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون الا يتقون۔ یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ قال رب انی اخاف ان يكذبون۔ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے اور تم بڑے ناشکرے آدمی ہو۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسیٰ نے کہا وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا سن رہے ہو کہ نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولين. موسیٰ نے کہا وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون بولا تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. کہنے لگا یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسیٰ بولے اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. انہوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے. يأتوك بكل سحار عليم. جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ فألقي السحرة ساجدين، بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون بولا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں پتا چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہٰذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے باغوں اور چشموں سے بھی۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، غرض ہوا یہ کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ کے نزدیک لے آئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے پیغمبر ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ أو ينفعونكم أو يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. الذي خلقني فهو يهدين، جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. والذي هو يطعمني ويسقين، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. والذي يميتني ثم يحيين، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں. واجعل لي من ورثة جنة النعيم، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، اور میرے باپ کی مغفرت فرما یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. ولا تخزني يوم يبعثون، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. يوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، إلا من أتى الله بقلب سليم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی. وأزلفت الجنة للمتقين، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی.
وبرزت الجحیم للغاوین اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ وقیل لهم این ما کنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا۔ وَمَا أَوَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں